مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفر نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، جیسے مشہور جملہ ہے نقل کفر کفر نہ باشد. اب اس ویڈیو میں ہم پہلے آپ کو دکھائیں گے کہ محمد علی مرزا صاحب پہ 295C کا FIR کیوں مولویوں نے لگایا. دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. اب اس میں محمد علی مرزا صاحب نے عیسائیوں کا ذکر کیا، نہ کہ اپنے عقیدے کا ذکر، اور جو انہوں نے عیسائیوں کی طرف منسوب کیا وہ بالکل درست ہے. اور عیسائی لٹریچر میں یہ لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان علماء نے کیونکہ عیسائیوں کے جواب نہیں دیے، اس وجہ سے ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں. لیکن حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اور بعض دوسروں نے ان عیسائیوں کا جواب دیا تھا جنہوں نے یہ لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا. اور وہ منع بھی کر رہے ہیں، بھائی ہم نہیں کہتے نبی کو معاذ اللہ، ہم دجال نہیں کہتے. اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک وہ پہنچ گیا. جو بات اس نے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی ہے اور مسیحیوں کی طرف منسوب کی ہے، یہ بات درست ہے کہ مسیحی برادری جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کرتے. یہ بات سچ ہے کہ وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ورنہ وہ مسلمان ہوتے. لیکن وہ جو لفظ مرزا انجینئر نے استعمال کیا ہے اور مسیحی برادری کی طرف منسوب کیا ہے، وہ مسیحی برادری کے لٹریچر میں ہے ہی نہیں ہے. یہ ایک عربی لفظ ہے اور اس کا تعلق اسلامک تھیولوجی کے ساتھ ہے، اسلامک لٹریچر کے ساتھ ہے. مرزا اپنی جو حواس باختہ ہو کے گفتگو کرتا ہے لوگوں کی مقدسات کے بارے میں اور توہین آمیز جملے استعمال کرتا ہے، اس میں اسے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ اب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک بھی پہنچ کے یہ گستاخی کی ہے. اب کون سا قانون اس کے اوپر لگتا ہے، کون سی شک لگتی ہے، یہ میرا ایشو نہیں ہے. کتاب فرنگیوں کا جال میں بعض عیسائی کتب کا ذکر ہے جس میں عیسائی مؤلفین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی، اور اس میں ایک کتاب کا ہی نام مسیح الدجال ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ماسٹر رام چندر نے لکھی، جو کہ ایک ہندو تھا جس نے عیسائیت قبول کی، اور واضح لکھا ہے کہ اس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے کوشش کی کہ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک دجال ثابت کرے. اور یہ وہ رسالہ بھی ہے، رسالہ مسیح الدجال. اس کے بعد ایک مسلمان نے اس کا جواب دیا استحصال مسیح الدجال، اور اس نے اس کے دلائل کا رد کیا. پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی زندگی میں بھی عیسائیوں نے یہ لفظ استعمال کیا. ان میں مشہور لوگوں میں سے عبداللہ آتھم ہے جس نے یہ لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی کتاب اندرونہ بائبل میں استعمال کیا. نہ صرف عبداللہ آتھم، ایک مسلمان مؤلف نے ایک عیسائی کا جواب دیا، اور یہ کتاب وحی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے. اس میں بھی اس نے یہی کہا کہ اس شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ وہی لفظ استعمال کیا. عیسائی مؤلفین نے انگلش میں بھی یہ لفظ استعمال کیا، اور ساتھ میتھیو کی آیت بھی وہ پیش کرتے ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ بہت سارے جھوٹے انبیاء آئیں گے، اور عیسائی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں.